السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ پہلا نمبر، دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا۔ دوسرا نمبر، موت کو۔ تیسرا نمبر، وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ چوتھا نمبر، زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے سام بھی نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں۔ کہا کہ میں نے جو آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی۔ اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا کہ آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ہے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ پہلا نمبر، پروردگار کی عبادت کرنے والا ہو۔ دوسرا نمبر، مخلوق کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہو۔ تیسرا نمبر، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ چوتھا نمبر، لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو۔ پانچواں نمبر، موت کے لیے تیار ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں، پہلا نمبر، میں غربت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار کے لیے متوجہ بنا رہوں۔ دوسرا نمبر، مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ تیسرا نمبر، موت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار سے ملاقات ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا، سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا عرش بچھا کر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہیں، اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ جب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ جب برے بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ عذاب قبر سے بچانے والی 8 چیزیں۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل اور 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جن 4 چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہیں، پہلا نمبر نماز کی پابندی، دوسرا نمبر صدقے کی کثرت، تیسرا نمبر تلاوت قرآن، چوتھا نمبر استغفار کی کثرت سے چیز قبر کو روشنی و وسیع کرتی ہے۔ جن 4 باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہیں، پہلا نمبر جھوٹ، دوسرا نمبر خیانت، تیسرا نمبر چغلی، چوتھا نمبر پیشاب کی چھینٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہے۔ پہلا نمبر نماز میں کھیلنا، دوسرا نمبر قرآن کی تلاوت کرتے وقت لغو باتیں کرنا، روزے کی حالات میں جمع کرنا، قبرستان میں ہنسنا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیر پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔